جب نواز شریف نے میاں داد کو عمران خان کی ٹیم میں شامل کروایا۔ روزنامہ قدرت کی ویڈیو دیکھنے کے لیے ابھی یوٹیوب چینل پر سبسکرائب کریں اور بیل آئیکن پر بھی کلک کریں۔ 1992 کے ورلڈ کپ کی جیت کا نشہ پاکستانی قوم کی رگوں میں آج بھی خون کی طرح دوڑ رہا ہے، اور جب بھی کرکٹ کی بات ہوتی ہے تو 92 کے ورلڈ کپ کی مثال دی جاتی ہے، کیونکہ اس ورلڈ کپ کی جیت نے تو اب کارکردگی کے معیار قائم کر دیے ہیں۔ اسی ورلڈ کپ کی فاتح ٹیم کے کپتان عمران خان اس وقت ملک کے وزیر اعظم ہیں، اور اکثر وہ اپنی سیاسی ٹیم کی مثال کرکٹ ٹیم سے دیتے ہیں۔ کسی کو وسیم اکرم پلست اور کسی کو انضمام الحق قرار دیتے ہیں کہ ان کے مخالفین بھی خاموش نہیں رہتے، وہ کسی کو عمران خان کا منصور اختر گردانتے ہیں تو کسی کو زاہد فضل۔ اس میں کوئی شک نہیں کہ عمران خان جو ٹیم لے کر گئے تھے اس میں بہت سے ناتجربہ کار کھلاڑی تھے اور بیٹنگ لائن بہت کمزور تھی۔ عمران خان کی اولین پسند سعید انور زخمی ہو گئے تھے، جبکہ وقار یونس بھی اسکواڈ کا حصہ نہیں بن سکے۔ زاہد فضل پر عمران کو بہت اعتماد تھا اور وہ اکثر کہتے تھے زاہد اور مشتاق احمد میرے خفیہ ہتھیار ہیں، لیکن زاہد نے بہت مایوس کیا۔ عمران خان کی مزید امیدیں وسیم اکرم سے وابستہ تھی، جو ان دنوں بہترین بولنگ فارم میں تھے اور انہوں نے توقعات سے بڑھ کر کارکردگی دکھائی، لیکن بہت سے لوگوں کو یہ بات معلوم نہیں کہ لیجنڈ کرکٹر جاوید میاں داد آسٹریلیا جانے والی ٹیم میں ابتدائی طور پر شامل نہیں تھے، کیونکہ ان دنوں مکمل فٹ نہیں تھے۔ پاکستان کرکٹ پر گہری نظر رکھنے والے سینئر صحافی قمر احمد بتاتے ہیں کہ عمران خان میاں داد کی اس بیماری سے آگاہ تھے، اس لیے انہیں ٹیم میں شامل کرنے سے انکار کر دیا تھا۔ 92 کے ورلڈ کپ کی کمنٹری ٹیم میں شامل واحد ایشیائی قمر احمد بتاتے ہیں کہ پاکستانی اسکواڈ ورلڈ کپ سے 2 ماہ قبل ہی آسٹریلیا پہنچ گیا اور میاں داد کے بغیر پریکٹس میچ کھیلنا شروع کر دیے۔ اس وقت کے وزیر اعظم نواز شریف کو جب پتہ چلا کہ میاں داد ٹیم میں شامل نہیں تو وہ بڑے حیران ہوئے۔ رابطہ کرنے پر معلوم ہوا کہ کپتان نے انہیں ڈراپ کیا ہے۔ انہوں نے بورڈ حکام کو حکم دیا کہ میاں داد کو فوری طور پر آسٹریلیا بھیجا جائے۔ نواز شریف کا یہ فیصلہ عمران خان کو شاید پسند نہ آیا ہو، کیونکہ وہ فٹنس پر کوئی سمجھوتہ نہیں کرتے تھے، چاہے وہ میاں داد ہی کیوں نہ ہو، لیکن نواز شریف کی یہ مداخلت ٹیم کے کام آ گئی۔ تقدیر شاید پاکستان کے حق میں تھی کہ اسکواڈ میں تاخیر سے شامل ہونے والے میاں داد بعد ازاں فتح گر بن گئے۔ وہی کھلاڑی جن کی فٹنس پر انگلیاں اٹھ رہی تھیں، ان کی بیٹنگ نے ورلڈ کپ کے دوسرے بہترین بلے باز کا اعزاز حاصل کر لیا۔ نیوزی لینڈ کے مارٹن کرو نے ٹورنامنٹ میں سب سے زیادہ رنز 456 بنائے تھے، لیکن وہ ٹیم کو جتوا نہ سکے، لیکن میاں داد 436 رنز بنا کر دوسرے نمبر پر رہے اور فتح گر بن گئے۔ میاں داد نے فائنل میں بھی رنز کیا اور ٹیم کی فتح میں اہم کردار ادا کیا، حالانکہ میاں داد فائنل بھی سخت تکلیف کے عالم میں کھیلے تھے اور بار بار بیٹھ جاتے تھے۔ ان کی جگہ عامر سہیل رننگ کرتے رہے تھے۔ تکلیف کے باعث میاں داد فیلڈنگ کرنے بھی نہیں آ سکے تھے۔ پاکستان کرکٹ ٹیم میں سربراہان مملکت کی مداخلت کوئی نئی بات نہیں۔ اس سے قبل ایوب خان اور ضیاء الحق بھی ٹیم کپتانوں کی تقرری میں دخل دیتے رہے تھے اور بعد میں آنے والے سربراہان نے بھی کافی حد تک مداخلت جاری رکھی۔ البتہ جو مداخلت نواز شریف نے کی تھی اس جیسی کامیاب مثال نہیں ملتی۔ ٹیم گر کر اٹھی۔ ورلڈ کپ ٹیم کے ایک اور رکن رمیز راجہ کہتے ہیں کہ ٹیم شروع میں ہار رہی تھی اور مورال بہت نیچے تھا، لیکن ہارتی ہوئی ٹیم کو دوبارہ کھڑا کرنے کا سہرا عمران خان کے سر جاتا ہے۔ رمیز بتاتے ہیں کہ ہم دن بھر ٹریننگ کرتے اور شام کو نصرت فتح علی خان کی قوالی دم مست کلندر سنتے رہتے تھے، جو ان دنوں عمران خان کی پسندیدہ قوالی تھی۔ رمیز راجہ نے اس ورلڈ کپ میں 2 سنچریاں سکور کی تھی۔ پہلے ہی میچ میں انہوں نے ویسٹ انڈیز کے خلاف سنچری سکور کی، جو کسی بھی پاکستان کی ورلڈ کپ میں ویسٹ انڈیز کے خلاف پہلی سنچری تھی۔ آسٹریلیا کی مہربانی سے سیمی فائنل۔ ورلڈ کپ کا ایک دلچسپ میچ آسٹریلیا اور ویسٹ انڈیز کے درمیان کھیلا گیا، جس میں مسلسل ہارنے والے کینگروز نے غیر متوقع طور پر ویسٹ انڈیز کو ہرا کر پاکستان کے لیے راستہ صاف کیا۔ ویسٹ انڈیز کو سیمی فائنل تک پہنچنے کے لیے صرف یہ میچ جیتنا تھا جو وہ ہار گئی تھی۔ یہیں سے پاکستان کو موقع مل گیا اور اس نے جیت کا سفر شروع کر دیا، جو ٹرافی اٹھانے پر مکمل ہوا۔